بھارتی سپریم کورٹ بھی مودی کی ڈگر پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ انتہا پسند سرکار کے 5 اگست 2019 کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ عدالت نے کہا بھارت کو تسلیم کرنے کے بعد جموں و کشمیر کی کوئی اندرونی خود مختاری نہیں، صدر کے پاس کسی بھی آئین کی منسوخی کا اختیار موجود ہے۔ عدالت نے 20 سے زیادہ درخواستوں کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پاکستان نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ 5 اگست 2019 کا غیر قانونی اقدام نہیں مانتے۔ بھارت نے بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ مقبوضہ کشمیر عالمی سطح پر متنازع علاقہ ہے۔ بھارت کو کشمیر کے متنازع علاقے کے تعین کا کوئی حق نہیں۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی پریس کانفرنس، کہا کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی امنگ کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مسئلے کو اقوام متحدہ اور OIC میں اٹھایا جائے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ فیصلے سے مایوسی ہوئی، نا امید نہیں، جدوجہد جاری رہے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے نیشنل کانفرنس رہنما عمر عبداللہ کا اعلان، کہتے ہیں BJP کو یہاں تک پہنچنے میں کئی دہائیاں لگیں، ہم طویل سفر کے لیے بھی تیار ہیں۔ کشمیری رہنما غلام نبی آزاد کا فیصلے پر افسوس کا اظہار، کہا عدالت سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، پورے کشمیر میں کوئی بھی اس فیصلے پر خوش نہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے BJP کی پالیسی پر ایک کارکن بن کر عمل کیا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا عدالتی فیصلے پر رد عمل، کہا 5 اگست 2019 کی طرح بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ فیصلہ دے کر بھارتی سپریم کورٹ نے عالمی جرم کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ایک بار پھر ثابت ہو گیا بھارت عالمی قوانین کو نہیں مانتا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے۔ اسٹریٹجی کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان آج ایک بار پھر دہشت گردی اور جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے۔ PTI حکومت نے دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کیا، راتوں رات لیے یو ٹرن کو قوم بھگت رہی ہے۔ بلاول بھٹو کی سخت تنقید، کہتے ہیں سابق چیئرمین PTI کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی ہے، فوج اور پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ پاکستان تباہ کرنے والوں کو دوبارہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے، مگر نااہلی 5 سال کی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دوران سماعت ریمارکس، کہا تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں سے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا۔ سابق چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف PTI کا انتخابی نشان بلہ ایک بار پھر خطرے میں، ہم عوام پاکستان پارٹی میدان میں آ گئی۔ انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی۔ بلے کا انتخابی نشان خالی ہے، کسی پارٹی کو دیا گیا، نہ ہی کسی پارٹی نے مانگا ہے۔ سابق وزیر خیبر پختونخوا شہرام ترکئی نیب کے رڈار پر آ گئے۔ نیب نے محکمہ صحت کے اربوں روپے کی غیر ضروری مشینری خریدنے پر نوٹس جاری کر دیا۔ شہرام ترکئی نیب پشاور میں 18 دسمبر کو طلب۔ نیب نوٹس کے مطابق غیر ضروری مشینری خریداری کے ثبوت ملے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس، وزارت داخلہ نے بھی سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، وزارت داخلہ کی اپیل میں کئی سوالات اٹھائے گئے۔ کیا کیس آرٹیکل 199 کے تحت پہلے ہائی کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ سویلین تو غیر ملکی اور دہشت گرد بھی آتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس، بلاول بھٹو نے کیس کی براہ راست نشریات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ بھٹو کو پھانسی دینا پورے عدالتی نظام پر دھبا ہے۔ عدالتی کارروائی پورے پاکستان کو دیکھنی چاہیے تاکہ شفافیت آئے۔ سپریم کورٹ میں کل ذوالفقار علی بھٹو کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔
آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا 1 سال۔ آرمی چیف نے خطے میں امن کے قیام کو اولین ترجیح دی۔ پاکستان کی معاشی ترقی، امن و خوشحالی کے تابناک مستقبل کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ جنرل عاصم منیر نے مختلف ممالک کے سفیروں سے اہم ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں سے ملک کو درپیش معاشی مسائل سے باہر نکالنے میں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ آج ہم سب کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے۔ آلدو ہماری پالیسی تھی کہ کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنانا، لیکن یہ ایکچولی نیا ہاسپٹل نہیں ہے۔ یہ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہمارے بہت چکر لگے یہاں کے۔ اس کی بیسمنٹ میں 20 سال سے پانی کھڑا تھا، اس کی بلڈنگ میں کریک آ گئے ہوئے تھے، اور جیسا کہ سیکرٹری CNW نے اور منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس بلڈنگ پہ پیسہ لگانا صرف پیسے کا ضیاع تھا، اور اس کے بعد مشاورت کی اور سب کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ نئی بلڈنگ ہی اس کا حل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور بڑا منصوبہ بنانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ لیڈی ولنگٹن اسپتال کی اثر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نئی عمارت 2,50,000 اسکوائر فٹ پر محیط ہوگی، 8 ارب روپے لاگت آئے گی۔ سید محسن نقوی نے خطاب میں کہا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپتال بنا رہے ہیں، امید ہے 230 بیڈ کا اسپتال 1.25 سال میں مکمل ہوگا۔ لیڈی ولنگٹن اسپتال 1930 میں قائم کیا گیا۔ عمارت کو 3 بار خطرناک قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ چنچی رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر وہیکلز رولز میں ترامیم منظور۔ موٹر سائیکل رکشہ کو 3 ویلر کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا۔ رکشے کو سائز ڈیزائن کے مطابق تبدیلی کے لیے 4 ماہ دیے جائیں گے۔ رکشے کی رجسٹریشن کا عمل آسان، فارم اردو میں شائع کرنے کی ہدایت۔ داتا دربار کی تعمیر و مرمت اور توسیع کا پروجیکٹ بھی منظور۔ نرسنگ کالج کے آپریشنل اخراجات کے لیے 1 ارب روپے فنڈز کی منظوری۔ اسرائیلی فورسز کے فلسطینیوں پر مظالم جاری۔ تازہ حملوں میں 297 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی۔ 48,000 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ اسکول، اسپتال، رہائشی عمارتیں، عبادت گاہیں سب ملیا میٹ۔ خان یونس کے ایک گھر پر بمباری میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح، جبالیہ سمیت دیگر علاقوں پر حملوں میں کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ فوجی طاقت سے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہیں کروایا جا سکتا۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کہتے ہیں مذاکرات کے بغیر کوئی بھی یرغمالی رہا نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ مختلف کارروائیوں میں 10 روز کے دوران 180 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کا شہریوں کے لیے بڑا ریلیف۔ اب لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بھی آن لائن بنے گا۔ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ آفس میں ایپ کا افتتاح کر دیا۔ بولے اب شہری گھر بیٹھے لائسنس بنوا سکیں گے۔